السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی الہی آمین۔ جی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، رزق میں اگر برکت چاہتے ہیں تو ان کلمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ رزق کے سارے خزانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو رزق دے رہا ہے اور ہر طرح کا رزق دے رہا ہے، پھر بھی اس کے خزانوں میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے تمام جن و انس، اولین و آخرین، اگر تم سب کے سب مل کر ایک چٹیل میدان میں، کھلے میدان میں اکٹھے ہو جاؤ اور پھر سب اپنی حاجات مجھ سے مانگو اور میں تم سب کو وہ عطا کروں گا جو تمہیں چاہیے، تو بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈالنے سے واقع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک رزق کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں یہ یاد رہیے کہ رزق کا تنگ کرنا اور کشادہ کرنا صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اور پھر اگر وہ کسی کو زیادہ نہیں دیتا تو اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے، کوئی اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی ضرور حکمت شامل ہے، لیکن وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو رزق کی کمی نقصان دیتی ہے، اور بعض لوگوں کو جو رزق کی کوشادگی ہے وہ اس کو فتنہ فساد میں مبتلا کر دیتی ہے کہ ان کے ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو رزق کی کوشادگی اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے، یعنی انسان کے مختلف مزاج کے ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جانتا ہے کہ کس بندے کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، کسے زیادہ دینا ہے اور کسے کم دینا ہے۔ اس لیے ہمارے معاملے میں اللہ کا جو بھی فیصلہ ہو اسے بخوشی قبول کیجیے، اور اسی میں ہی اللہ کی حکمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ رزق کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اگر کبھی رزق میں تنگی ہو رہی تو ہو سکتا ہے اس پر صبر کرنے کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہو جائیں، کہ بڑی بڑی نیکیاں بھی اس کے مقابلے میں کم پڑ جائیں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کے لیے ناشکری رزق کی تنگی کا ذریعہ بن جاتی ہے، تو اس سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ خواہ انسان کے پاس تھوڑا ہی ہو لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا، یعنی میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ اور لیکن یاد رہیے کہ اصل میں تو رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس لیے رزق کے معاملے میں اگر کسی بھی قسم کی مشکل ہو، اونچ نیچ ہو، تو فوراً اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں۔ انسان جب اللہ سے مانگے تو پورے یقین اور ایمان اور امید کے ساتھ مانگے، اور کسی بھی قسم کی مایوسی کا شکار نہ ہو، کیونکہ دعا ان تمام چیزوں میں فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہے اور ان پر بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی، یعنی وہ تمام مشکلات جو انسان پر پڑ چکی ہیں یا آئندہ آنے والی ہیں، ان دونوں کے سلسلے میں دعا کرنا انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوح علیہ السلام کا قصہ سنایا کہ جب وہ دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا میں تمہیں جاتے جاتے ایک تحفہ دے کر جانے لگا ہوں، زندگی میں یہ لفظ، یہ کلمات اپنے پلے باندھ لیجئے اور ان کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، کائنات کی ہر چیز کی نماز اللہ نے اس کلمے کو رکھ دیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو اگر رزق ملتا ہے تو اس کلمے کی وجہ سے ملتا ہے۔ رزق کی فراوانی کے لیے اگر آپ رزق میں کثرت چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، فراوانی چاہتے ہیں تو اس کلمے کو دہرا لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہم ارزقنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو رزق کی تلاش میں حرام راستے اختیار نہیں کیجیے۔ انسان کو اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ اس کو مجھ سے زیادہ دینے والے کو بھی دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے، اور مجھ سے جس کو
کم ملا ہے تو اس کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اس کے علاوہ استغفار کرنے سے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے سے بھی رزق میں کشادگی ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے گناہ ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس لیے کثرت سے استغفار کیجیے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں میں رکھے۔ اور یہ دعا رزق میں فراوانی کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو اپنے پلے باندھ لیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔